الرحمن 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلائی الہ کی جمع ہے۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کے بیان اور ان کی یاد دہانی کے لیے یہ آیت اس ایک صورت میں 31 مرتبہ دہرائی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے کسی پر احسان کیے ہوں اور وہ ان احسانات کو نہ مانتا ہو تو اسے کہتا ہے، کیا تو فقیر نہیں تھا؟ میں نے تجھے مال دیا، کیا تو اس کا انکار کرتا تھا؟ کیا تو ننگا نہیں تھا؟ میں نے تمہیں لباس پہنایا، کیا تو اس کا انکار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 8 مرتبہ یہ آیت ان آیات کے بعد دہرائی جن میں اس کی مخلوق کے عجائب اور ان کی ابتدا و انتہا ذکر ہے۔ پھر جہنم کے دروازوں کی تعداد کے مطابق 7 مرتبہ ان آیات کے بعد دہرائی جن میں آگ اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ پھر جنت کے دروازوں کی تعداد کے مطابق 8 مرتبہ 2 جنتوں کے وصف میں اسے دہرایا۔ پھر ان 2 جنتوں کے علاوہ دوسری 2 جنتوں کے وصف میں 8 مرتبہ دہرایا۔ تو جو شخص پہلی 8 چیزوں کا عقیدہ اور یقین رکھے گا اور ان کے تقاضے پر عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 8 نعمتوں کا مستحق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اسے پہلی 7 سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اس صورت کی کئی ایک آیات میں جہنم اور عذاب کا بھی ذکر ہے تو ان کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنے میں کون سی نعمت یاد دلائی جا رہی ہے؟ اس کا ایک جواب تو مفسرین نے یہ دیا ہے کہ آلائی کا معنی قدرت بھی ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور جہنم و عذاب کے بیان کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ایک جواب یہ ہے کہ عذاب آنے سے پہلے اس کے متعلق خبردار کر دینا بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے بندہ اس سے بچنے کی جدوجہد کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر ہم غور کریں بار بار اس دہرائی جانے والی بات پہ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مخاطب انسان کے علاوہ جن بھی ہیں، لیکن جنہوں نے جب اس قرآن کو سنا تو انہوں نے ہم سے بہتر جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں کی رات ان پہ سورۃ رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب اس آیت پر میں آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ جواب دیتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے جو ان گنت ہیں، بے حد ہیں اور بے شمار ہیں، کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ تو ہمیں بھی جب یہ جملہ آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر نعمت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریف تیرے لیے، سارا شکر تیرے لیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الرحمن کا امتیازی وصف قرآن جب پڑھا جائے تو توجہ سے پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں، اس کے ڈراووں پر پناہ مانگی جائے، اس کی بشارتوں پر دعائیں مانگی جائیں۔ یہاں بھی جنات نے ہمیں اس آیت کا جواب دینا سکھلا دیا۔
مختلف انداز سے بار بار اس آیت کو دہرایا گیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور تخلیقات گنوا کر یہ سوال کرتا ہے ہم سے، کہیں کفران نعمت پر اظہار ناراضگی کے طور پر ہم سے اللہ رب العزت سوال کرتا ہے، اور کہیں جنت کے انعام و اکرام کی تفاصیل بیان فرما کر ہم سے پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پوری عظمت اور شان کے ساتھ سورۃ الرحمن میں جلوہ گر ہے، اور جلال و جمال کے امتزاج کے ساتھ یہ بات نگینے کی طرح جھڑی ہوئی ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، سبھی جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، عنایت ہے۔ جھٹلانے کے انداز مختلف ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو کلیتاً اللہ تعالیٰ کا ہی انکاری ہے، منکر ہے۔ ان کے خیال میں دنیا ایک اتفاقی حادثہ ہے جس کے اوپر کوئی بالا تر قوت نہیں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کو تسلیم تو کر لیتا ہے مگر اس کی عطا و بخشش میں شریک ٹھہراتا ہے۔ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ اور شکرانہ دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ پھر یہ کہ نعمتیں استعمال کر لی، ڈکار لے لیا، بغیر ہضم کر لیا، دینے والے کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، ہوٹلز میں ٹپ دے دی، رب کا شکر تک ادا نہ کیا۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا و بخشش فرمائی اسی کام سے جی چرانا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی بندگی کے لیے تخلیق فرمایا۔ دنیا کے سب ہی کاروبار چل رہے ہیں سوائے بندگی کے، گویا جس کام کی تنخواہ مل رہی ہے ایک وہی کام نہیں ہو رہا، باقی سب کام چل رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کی کمی کا نتیجہ ہے، اور بالواسطہ اسے جھٹلانا ہی تو ہے۔ پھل، غلے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر گنوائے اور ان کی پیکنگ کا تذکرہ فرمایا۔ ہم آگے آگے ان کو مزید پڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خلاقی کا خوبصورت مظہر پھلوں اور غلے کی نہایت عمدہ پیکنگ میں رکھا۔ ہر پھل اپنے بنانے والے کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ انار کو دیکھ لیجئے، مضبوط پیک کر کے اس کے اندر لذیذ، خوش رنگ، خوش ذائقہ پھل محفوظ کر دیا، ایسے جیسے منہ پانی سے بھر گیا۔ ناریل کے مشروبات بھی دیکھیے، بالوں والے بھورے پیک کے اندر سفید براق شفاف ناریل، خوراک بھی، مشروب بھی، تیل بھی، کھانا بھی، سالن بھی، سب ہی کچھ یکجا۔ کیلا اگر نہ ہوتا تو بچے اور بوڑھے بیمار کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے۔ غرض ان گنت انداز ہیں پیکنگ کے۔ غلہ دیکھیے تو وہ جدا انداز لیے ہوئے ہے۔ مکئی کا بھٹا ہرے رنگ کا دوشالہ اوڑے، کھیت میں ایسے تہ بتہ ملفوف کھولیے تو اندر خوبصورت موتیوں جیسے دانے۔ لا بشیء من نعمت ربک نکذب فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔